توقع عجیب بات کرتا ہے. اول بھی پوچھتا ہے اور یہ بھی پوچھتا ہے کس شے سے بنا. اگر شے سے بنتا تو اول نہ ہوتا, وہ شے اول ہوتی. میرے جد کا نور کسی شے سے نہیں بنا, کچھ تھا ہی نہیں. آدم کے لیے تو آپ کہہ دیں گے مٹی آ گئی زمین سے, یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, کس چیز سے بنا. اب ایک ہی آیت مجھ کو ملتی ہے اور اس میں آپ کے جملے کو بھی تائید مل جائے گی اسد رضا صاحب کے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہے زمین و آسمان کا نور. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا کہا تھا, محمد والے محمد کس سے بنے؟ نور سے بنے. نور کون ہے؟ اللہ. تو اگر میں یہاں پر لفظ نور کے بجائے یوں بولوں کہ محمد والے محمد اللہ سے بنے, ایک ہی بات ہے نا. جب ایک ہی بات ہے, جو جس چیز سے بنتا ہے اس میں اسی کی صفات تو ہوتی ہے نا. محمد والے محمد اللہ سے بنے ہیں تو صفات غیر کی نہیں ہوں گی, اللہ کی ہوں گی. چلیے واپس آئیے. انی خالق بشرا من طین, مٹی سے بنایا. کس کو؟ بشر کو. نام نہیں دیا, بے نام ہے. بشر کو بنایا مٹی سے. اچھا آپ کس چیز سے بنے؟ کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا, تبھی مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا آپ مٹی سے واقعی بنے؟ نہیں, نطفے سے بنے. باپ کی صلب میں تھے, ماں کے شکم میں آئے, پھر بنے. بنے نطفے سے ہیں. کہتے کیوں ہو کہ ہم مٹی سے بنے؟ کہنا چاہیے آدم مٹی سے بنے, باقی ساری مخلوق نطفے سے بنی. کہا نہیں, ہم سب مٹی سے بنے. کیوں؟ اس لیے باپ جو مٹی سے بنا تھا, باپ مٹی سے بنا تھا تو اولاد کو حق ہے کہہ سکے کہ مٹی سے بنے. اگر محمد نور سے بنا ہے تو اولاد کو حق نہیں ہے کہ ہم بھی نور سے بنے. محمد والے محمد وقت تو کافی ہو گیا, اگر اجازت ہے تو کچھ اور. انی خالق بشرا من طین, مٹی سے بناؤں گا ایک بشر کو. نام نہیں ہے. گویا جو پہلا بشر بنا اب تک اس آیت تک وہ گمنام ہے, وہ بے نام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگلی آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ کی سنی ہوئی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں, اس وقت بھی یہ بننے والا بے نام ہے. نام نہیں ہے کا خلیفہ. خلیفہ کوئی نام نہیں ہوتا. اور یہ جملہ ناکافی ہے. آپ بولیں خلیفہ, کون سے خلیفہ, نام کیا ہے؟ تو اللہ نے نام نہیں لیا, کب بنایا. خلیفہ بنائیں گے مٹی سے. اور فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. بارے کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے, جو خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. ملک ہوتا ہے معصوم, اشارہ کرتا ہے امت کی گناہگار بندوں کی ہدایت کے لیے. اس سے پہلے نبی بنے, اس کے بعد بھی بنے, رسول بنے. کبھی کہا فرشتوں نے بارے ہم کو نبی بنا دے, کبھی کہا ہم کو رسول بنا دے. یہ خلیفہ کی بات ہوئی تو ملک بھی کہنے لگا ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں بن سکتے. ملک نے نبی بننا نہیں چاہا, رسول بننا نہیں چاہا, خلیفہ بننا چاہا. بتا ہی رہا ہے انسان کے دل میں کبھی خواہش نہیں ہوگی نبی بن جائے, رسول بن جائے, لیکن جب بھی خلافت کا ذکر ہوگا یہ بڑھ بڑھ کے اپنا نام دے گا. اچھا تو اب کیا ہوا؟
کبھی نہیں. انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب قرآن مجید میں پورا مکالمہ ہے، میں آیات بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، فقط ترجمے سے بہت جلدی جلدی گزروں گا. پھر پروردگار عالم نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کیے، لیکن اس وقت بھی فرشتوں سے مخاطبت میں دو ہی لفظ استعمال کیے گئے، بشر اور خلیفہ. نام نہیں ہے، اس بننے والے کا کوئی نام نہیں ہے، بے نام ہے، گمنام ہے. پھر کہا فرشتوں سے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. کل ایک جملہ کہہ گیا تھا کہ بعض منزلیں تو وہ ہیں جہاں فرشتوں کی صداقت کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. میں نے واقعہ بیان نہیں کیا، پہنچ گئے. اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کی سچائی مشروط ہوئی کس بات سے؟ نام بتانے سے، پہچاننے سے. تو فرشتے بتا دیں تو صادق ہوئے. دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ میں. سچے جب ہوں گے جب نام بتائیں. تو پیغام کیا دیا اس نے؟ فرشتوں نے نام بتایا تھا؟ نہیں. کہا تھا اگر سچے ہو تو ان کو پہچانو. صادق کی بات کی ہے، صدیق کی نہیں. اس لیے کہ صادق کی جب پروموشن ہوتی ہے تو وہ صدیق بنتا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے جب تک ان کو نہ پہچانے تو ہم ملک کو صادق ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کو پہچانے بغیر کوئی صدیق کیسے بن سکتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ. بس دیکھو دو ہی لفظ ہیں انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتا دو. ہؤلاء عرضهم، ایک ہے ہؤلاء، ایک ہے ہم. عزیزو یہ دو لفظ ایسے پسند آئے اللہ کے رسول کو کہ جب بھی پہچانوانا ہوا تو یہی دو لفظ استعمال کیے. چادر میں جمع کر کے کیا کہا؟ انا ہؤلاء اہل بیتی بارلا، یہی ہے میرے اہل بیت. اور پروردگار نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کائنات میں کسی چیز کو نہیں بنایا الا لاجلہم ومحبتہم ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء. وہی ہؤلاء، وہی ہؤلاء اور وہی ہم. اور جب ہؤلاء اور ہم آتا ہے تو فرشتہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب بھی ہم کا لفظ آیا تو فرشتہ بھی پہچان نہ سکا. اور جب حدیث کسا کے بیان میں لفظ ہم آیا تو جبریل امی جیسے ملک کو بھی کہنا پڑا یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پھر جو جواب آیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. آپ پہنچ گئے. ذرا جب آدم سے کہا تھا نا کہ نام بتاؤ تو آدم نے فرفر نام بتا دیے، لیکن نام اس طرح بتائے تھے پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو علی الاعلیٰ ہے، یہ علی ہے. تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے. تو محسن ہے، یہ حسن ہے. تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے. جو تعارف کرایا آدم نے اس میں واسطہ بنایا پروردگار کو. آدم نے نام بتائے، پروردگار کو واسطہ بنایا. اور جب پروردگار نے نام بتائے کس کو واسطہ بنایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو مجھے کہنے دیجئے جو مرتبہ آدم کی نظر میں اللہ کا ہے، اللہ کی نظر میں فاطمہ کا ہے. نام بتا دیے. اب جب نام بتا دیے وہ اب ایک بات کہی. اب پہلی مرتبہ قرآن میں فرشتوں سے لفظ آدم نام استعمال کیا. قلنا للملائکۃ اسجدوا، یہ دیکھ لیجیے گا سورہ بقرہ میں، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اب سجدہ کرو آدم کو. اب تک تو یہ کہا جاتا رہا بشر بنایا، خلیفہ بنایا.
اب کا سجدہ کرو آدم کو. گویا آدم کو شناخت ملی ہے پنجتن کو پہچاننے سے. جب انسانوں کے باپ کو پہچان ملتی ہے پنجتن کو پہچاننے سے، آج کا مسلمان اگر چاہتا ہے کھوئی ہوئی شناخت بحال ہو تو چاہیے کہ پنجتن کو پہچانے. تو پہچانا کس کو؟ پنجتن کو. اعزاز کیا ملا؟ نام ملا. صرف نام ملا نہیں، فرشتوں کرو سجدہ، آدم کو سجدہ کرو. فرشتے جانتے تھے عبادت کی روح کیا ہے، سجدہ کر لیا. اور وہ جو خالص توحید پرست تھا اس نے کہا میں نہ کروں گا سجدہ. تو پھر تجھے کس چیز نے روک دیا سجدے سے؟ پوری جملہ سن لیجیے، بات ہو رہی ہے تو ماں منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بارہلا تو نے مجھ کو بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے. آگ مٹی سے افضل ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ سجدہ نہیں کیا تو نکالا نہیں، پوچھا. میں کہتا ہوں اگر وہ کہہ دیتا نا پروردگار غلطی ہو گئی تو وہ معاف کر دیتا. لیکن اس نے یہ کہا کہ میں بنا آگ سے، یہ بنا مٹی سے، آگ افضل ہے مٹی سے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ فخرج منها فإنك رجیم وعلیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو لعنتی قرار پایا، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی. بارہلا نکال تو رہا ہے، اس کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دے کہ آگ مٹی سے افضل نہیں ہوتی. یہ تو کہہ دے کہ دلیل غلط ہے، کہ نہیں اس نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ اب بات کرنے کے لائق نہیں ہے. بات کیا کہی ہے؟ میں افضل. یہ مفضول. گویا اب اعتراض آدم پر نہیں ہے، اعتراض عدل الہی پر ہے. جو عدل الہی پر معترض ہوتا ہے پروردگار بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. اچھا تو آدم نے تو پہچانا تھا نا پنجتن کو، آدم نے تو پہچانا تھا نا علی کو، تو آدم بن گئے مسجود ملائک. پہچاننے پر انعام یہ ہے جس نے علی کو پہچانا اس کو فرشتے سجدہ کریں تو مقام علی کیا ہوگا؟ اب یہ نہ کوئی سوچے کہ میں کہوں گا علی کو بھی سجدہ کرو، میں کوئی کافر ہوں، کفر کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے جو یہ کہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ الفاظ میں سے کچھ الفاظ کو پکڑ کے مولانا نے تو علی کو اللہ بنا دیا، علی کو رسول بنا دیا. مطلب میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ بھائی ولایت کا درجہ نبوت سے بھی بڑا ہے، امامت سے بھی بڑا ہے. کہنے لگے دیکھیے علی کو بڑھا دیا. ان کو معلوم ہی نہیں ہمارا رسول خود سب سے بڑا ولی ہے. بھائی علی کو سجدہ نہیں ہے، علی تو خود سجدہ کرتا ہے. سجدہ پروردگار کی دلیل ہی یہ ہے کہ علی نے سجدہ کیا. اور یہ بات تو خواجہ حسن نظامی نے کہی تھی. لوگ اس میں سے بھی آدھی بات لے اڑتے ہیں اور کوئی اپنے نام سے اس بات کو بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا علی میں اور دوسروں میں فرق کیا تھا؟ کہ دوسرے سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، علی سجدہ نہ کرتا تو خدا ہو جاتا. عزیزوں جس کے سجدہ نہ کرنے سے خدائی مل جائے، سجدہ کرنے سے کیا ملے گا؟ ہے نا خدائی پہ. سنو کہ کیا بات کیا ہے. آدم نے پہچانا علی کو تو آدم کو مسجود ملائک بنایا، کہا آدم کو سجدہ کرو. علی کو سجدہ نہیں کرایا. کہ اگر علی کو سجدہ کرا دوں تو بات کیا ہوگی؟ علی اور آدم تو برابر ہو جائیں گے نا. علی اور آدم تو برابر ہو جائیں گے. آدم کو بھی سجدہ کرایا فرشتوں سے، علی کو بھی حکم دیتے. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم عادل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مرتبہ آدم کیا ہے، مرتبہ علی کیا ہے. پہچانوانے کے لیے آدم نے پہچانا تو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. علی کا مقام ایسا ہے جس گھر میں آئے گا قیامت تک ہر مسلمان سے سجدہ کرائیں گے.
اور عزیزو یہ اتنا بڑا وصف ہے، اگر اس پر غور کرے، دنیا میں انسانوں کا آغاز بھی نجاست سے ہوتا ہے اور اختتام بھی نجاست پہ ہو جاتا ہے۔ اب تخلیق انسان پہ گفتگو نہیں ہے، تھکا ہوا بھی بہت ہوں، آپ تو ایک مجلس سن رہے ہیں، میں دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں۔ تو نجاست سے شروع ہوتا ہے، نجاست پہ ختم ہوتا ہے۔ پوچھیں کیسے؟ اگر نجاست سے آغاز نہ ہوتا تو ولادت کے وقت غسل کیوں دیا جاتا؟ اگر نجاست پہ اختتام نہ ہوتا تو غسل میت کیوں ہوتا؟ انسان تیرا آغاز بھی نجاست ہے، تیرا انجام بھی نجاست ہے۔ ہمارا علی وہ ہے جس کا آغاز بھی طہارت ہے، انجام بھی طہارت ہے، آتا ہے کعبے میں اور جاتا ہے مسجد سے۔ اچھا دیکھو کتنے اختلاف ہو گئے، کتنے اختلاف ہو گئے، شریعت پہ اختلاف، روزے کے اوقات پہ اختلاف۔ دیکھو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف محمد و آل محمد کا مرتبہ بیان کرتا ہوں۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ دنیا کی قومیں چاند پہ پہنچ جائیں، جن کے رہنماؤں کے اشارے پر چاند کے جو ٹکڑے ہو جائیں، وہ اس بات پہ لڑتے رہے کہ پہلی ہو گئی یا نہیں۔ افسوس ہوتا ہے، سوچیے اور کیجیے۔ تو کعبے سے تعلق یہ ہے، اور کیوں کعبے سے تعلق؟ ہر چیز میں اختلاف ہو گیا۔ روزے کے سحر کے اوقات الگ، افطار کے اوقات الگ، نماز کے اوقات الگ، نماز کا طریقہ الگ، لیکن مسلمان میں اختلاف نہیں ہوا، قبلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ یہ قبلہ بنا ہے علی کی ولادت سے۔ آپ کہہ دوں علی کے سجدے نے خدا کو بھی پہچانوایا اور کعبے کو بھی منوایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگی، نہ شریعت کو گواہ نہ قرآن کو گواہ، بس ایک جملہ کہا ہے میرے مولا نے۔ یہ 19ویں رمضان کی صبح تھی جب میرا امام مسجد کوفہ میں نماز ادا کر رہا تھا اور اس ستون کی آڑ میں ابن ملجم کھڑا ہوا تھا، یہاں میرا مولا نماز پڑھ رہا تھا۔ ابھی رکعت اول تمام نہ ہونے پائی تھی، سجدے میں سر تھا کہ تلوار چل گئی اور خدا کا عبادت گزار امام زخمی ہو کر خاک مسجد پہ گرا اور فرمایا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے علی کا اعلان۔ اور اس وقت ایک منادی نے ندا دی، سنو گے؟ واللہ قد نہدمت ارکان الہدی، اے کوفے والو ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ آندھی چلی، زلزلہ آیا اور کوفے کے لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ جس کو صدا ملتی تھی قد قتل امیر المومنین روتا ہوا مسجد کوفہ کی طرف جاتا تھا، اور جیسے یہ آواز حسنین نے سنی پورا کوفہ پہنچ گیا ہو، تم تصور کر سکتے ہو حسنین کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن جیسے ہی مولا حسن مسجد میں پہنچتے ہیں، دیکھتے بابا زخمی ہے، نمازیوں کی صفیں منتشر ہے، مولا خاک مسجد کو اٹھا کر زخموں پہ ڈال رہے ہیں اور فرماتے جاتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بابا کے سر کو زانو پہ رکھا کہ بیٹا حسن پہلے نمازیوں کو نماز پڑھا دو۔ نماز پڑھائی، پھر بابا کے سر کو دوبارہ اپنے زانو پہ رکھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ آنسو علی کے چہرے اقدس پہ گرے۔ حسن روتے ہو؟ بابا آپ پر ایسا زور، گریہ نہ کروں تو کیا کروں؟ کہ بیٹا حسن میری مصیبت پہ آج روتے ہو، میرے بعد تم پر بھی مصیبت آئے گی، تم کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ بابا آپ پر یہ ظلم کس نے کیا؟ کہ تھوڑی دیر میں تمہارا دشمن باب کندہ سے داخل ہوگا۔ کچھ دیر گزری تھی، دیکھا کہ حذیفہ نجفی ابن ملجم کو کہ اس کی مشکیں باندھ دی گئی تھی مولا کی خدمت میں لائے۔ خلقت نے ہجوم کیا، کوئی تھوکتا تھا، کوئی لعنت بھیجتا تھا، کوئی نفرین کرتا تھا۔
मौला की बारगाह में पेश किया। एक मर्तबा मौला ने आंखें खोली, इब्ने मुलजिम की तरफ देखा, पहला जुमला जो था फरमाया इसकी मुश्किल खोल दो, देखो खौफ के मारे इसके चेहरे का रंग जर्द हो गया है। मुश्किल खोल दी गई। इसके बाद फरमाया इब्ने मुलजिम, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? क्या मैं तुझको अता ना करता था? क्या मुझको लोगों ने नहीं कहा मैं तुझको गिरफ्तार कर लूं? सर को झुका दिया, मौला इसकी किस्मत में आतिश जहन्नुम लिख दी गई हो। हसन से मुखातिब हुए, बेटा हसन इसको कैद में रखो, अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, माफ कर दूं या किसास लूं। अगर मैं जानवर न हो सकूं और तुम इंतकाम लेना चाहो तो बेटा हसन इसको एक ज़रबत से ज्यादा न लगाना, इसको एक ज़रबत से ज्यादा न लगाना, इसके आज़ा को कता न करना कि सरकार दो आलम ने मना फरमाया है। और बेटा हसन मेरे हक की कसम जो खुद खाना वो इसको खिलाना, जो खुद पीना वो इसको पिलाना। अदादारों ये तंबीह थी अहले कूफा को कि मैंने अपने कैदी के साथ ये सलूक किया है। कल जब मेरी औलाद कैदी बनकर तुम्हारे शहर में आए तो मेरे इस सलूक को याद रखना। आए वो क्या आलम था, ज़ैनब बेकुसुम बेमिकनार रिदा बेकजाला ऊंटों पर सवार थी और सैयद सज्जाद के गले में तो बेखारदार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। मातम